اور یہ بات بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ایک جامع دین ہے اور اکمل اور کامل دین ہے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اس دین اسلام نے اپنے سے پہلے جتنے بھی ادیان تھے، جتنے بھی دین تھے، ان کو منسوخ کر دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا، کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین، تاکہ وہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کریں، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب یہ آیہ کریمہ بڑی ہی جامع ہے، اور جو شخص اور جو لوگ محض ہٹ درمی میں اور ضد میں دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے اور اپنے ادیان کو کہتے ہیں کہ ہمارے جو دین ہے، ہمارے جو مذہب ہیں وہ سچے ہیں، تو اس آیہ کریمہ نے ان کا رد کیا ہے کہ تمہارا دین، تمہارا مذہب اگر سچا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کبھی بھی یہ نہ فرماتا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کبھی بھی اس دین کو حق نہ فرماتا، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور کبھی بھی اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ نہ فرماتا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دین کو، اپنے اسلام دین کو تمام دینوں پر غالب کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے یہ پیغام، یہ حکم جو نازل کیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر، تو اس آیہ کریمہ نے جتنے بھی باقی ادیان ہیں ان کو رد کر دیا، ان کو منسوخ کر دیا کہ اب قیامت تک جو دین چلے گا، جو دین رہے گا اور جس دین کی تبلیغ ہوگی وہ دین اسلام ہوگا، اور یہی دین کامل اور اکمل دین ہے۔